یاد رکھنا، صبح بھی میں نے عرض کیا تھا کہ قرآن و سنت یہ دائمی علم ہے، اس سے سینے اور قلوب منور ہوتے ہیں، لیکن جو ہمارے زمانے میں جینے کی عزت کے ساتھ زندہ رہنے کی، دوسری قوموں سے مقابلہ کرنے کی ضرورت ہے، وہ یہ عصری علوم ہیں، ان کا حاصل کرنا ضروری ہے۔ ہمارے آنے والی نسلیں، ان کے تقاضے کچھ اور ہوں گے، ہم ان کو مجبور نہیں کریں گے کہ آج کے زمانے کے مطابق تعلیم حاصل کرو، کہ یہ تعلیم گاہیں انسان کو انسان بناتی ہیں، صرف ڈگریاں نہیں بناتی۔ اگر یہ اولاد تمہاری تعلیم یافتہ بن گئی، ڈگری حاصل کر گئی، لیکن انسان نہ بن سکی، تو یہ تعلیم کا فیضان نہیں ہوگا، تعلیم کا نقصان ہوگا، اس میں والدین کی برابر ذمہ داری ہوگی۔ مایوس ہو جاتی ہے تو دو شخصیتیں ہیں جو مایوس نہیں ہوتی، دو ذات ایسی ہے جو اسٹوڈنٹ سے مایوس نہیں ہوتی، ایک ذات اس کی ماں ہے اور دوسری ذات اس کا استاد۔ ایک ماں اگر چاہے تو اپنی بچوں کو تعلیم و تربیت کر کے معاشرے کے اندر ایک نمایاں مقام دے سکتی ہے۔ جب ٹیچر مایوس ہو جاتا ہے تو ماں کا کیریکٹر سامنے آتا ہے۔ This video is brought to you by Ours Real Estate, Dubai. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون انما يتذكر اولو الالباب۔ صدر محترم، سیکریٹری جنرل، منتظمین اور سامعین، خواتین، طلباء اور طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں نے عرض کیا تھا کہ صبح کی نشست میں کہ اساتذہ اور والدین سے کچھ گفتگو میں شام کی نشست میں کروں گا۔ مجھے خوشی ہے کہ اس آرگنائزیشن نے نہ صرف تعلیم میں تفوق حاصل کرنے والے، امتیاز حاصل کرنے والے، ڈسٹنکشن پانے والے طلباء اور طالبات کی حوصلہ افزائی کی، بلکہ اسکولوں اور اساتذہ کو بھی حوصلہ افزائی کی۔ محنت و مقابلے کی دنیا میں صرف انفارمیشن سے کام نہیں چلتا۔ جب تک آپ میں آگے بڑھنے کا جذبہ نہ ہو، جب میں آپ میں اختصاص کا جذبہ نہ ہو، جب آپ میں ایکسیلنس کو حاصل کرنے کا جذبہ نہ ہو، اس وقت تک آپ کی یہ محنت رنگ نہیں لاتی۔ عزیزان گرامی، جب آپ کوئی ادارہ قائم کرتے ہیں یا جب آپ تعلیمی میدان میں آتے ہیں تو آپ قوم کی رہنمائی کا کام کرتے ہیں۔ قوم کی تعمیر و ترقی درسگاہوں سے وابستہ ہوتی ہے، کلاس روم سے وابستہ ہوتی ہے، بلکہ ایجوکیشن میں ایک محاورہ مشہور ہے، the destiny of the nation is shaped in class room۔ قوم کی تقدیر بدلتی ہے، بنتی ہے، سنورتی ہے کلاس روم۔ تو آپ نے ٹیچرز کو اور آپ نے آرگنائزیشن کو، اسکولوں کو ایوارڈ دے کر کے یہ پیغام دیا کہ ہم اپنی قوم کو اس راہ پہ لے چلنا چاہتے ہیں جو تعمیر و ترقی کی راہ ہے۔ ہندوستان کو میزائل ٹیکنالوجی دینے والے پریزیڈنٹ آف انڈیا APJ عبد الکلام بہت خوبصورت جملہ فرمایا کرتے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ خواب وہ نہیں جو آپ سوتے میں دیکھتے ہیں، خواب وہ نہیں جو آپ سوتے میں دیکھتے ہیں، خواب وہ ہے جو آپ کو سونے نہیں دیتے۔ تو قوم کی ترقی کا خواب اگر آپ کی محنتوں سے جڑ جائے، آپ کی جد و جہد سے جڑ جائے، آپ کی حوصلہ افزائی سے جڑ جائے تو یہ منزل آسان ہو جاتی۔ ایک دوسرے بہت بڑے ہندوستان کے نامور استاد، معلم اور پریزیڈنٹ آف انڈیا ڈاکٹر ذاکر حسین فرمایا کرتے تھے، کسی طالب علم سے جب پوری دنیا مایوس ہو جاتی ہے تو دو شخصیتیں ہیں جو مایوس نہیں ہوتی، دو ذات ایسی ہے جو اسٹوڈنٹ سے مایوس نہیں ہوتی، ایک ذات اس کی ماں ہے اور دوسری ذات اس کا استاد۔ انسان کو بنانے میں جو دو دخل ہے، بنیادی حیثیت ہے، یا تو ماں باپ کی ہے یا استاد کی ہے۔ ایک استاد پوری قوم کی تقدیر کو چینج کر سکتا ہے۔ ایک استاد، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت پیغمبر کے ساتھ معلم کی تھی۔ آپ نے فرمایا تھا بعثت معلمہ۔ اس ایک معلم نے، جن پر اللہ کی بے شمار رحمتیں ہوں، کل 23 سال کی مدت میں لاکھوں لوگوں کو تعلیم یافتہ بنا دیا۔ ایک چینج لا سکتا ہے معلم۔ اور یہاں اگر مائیں بیٹھی ہوں تو میں ان سے عرض کرتا ہوں کہ ماں کا کردار کیا ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص کے پاس 3 بیٹیاں ہوں، انہوں نے ان کو اچھی تعلیم دی، تربیت کی، تو اس کے لیے جنت واجب اور جہنم حرام ہے۔ صحابہ نے پوچھا کہ 2؟ آپ نے فرمایا 2 کے لیے بھی یہی حکم ہے۔ تعلیم حاصل کرنا مرد عورت پر سب پر فرض ہے،
لیکن رسول پاک نے فرمایا کہ جس نے 3 بیٹیوں کی تعلیم و تربیت کی اس کے لیے جنت واجب جہنم حرام۔ حکمت کیا ہے؟ ماہرین تعلیم بتاتے ہیں کہ ایک بچے کی تعلیم تو ایک بچے کی تعلیم ہے، ایک آدمی کی تعلیم ہے، لیکن ایک لڑکی کی تعلیم ایک پورے خاندان کی تعلیم ہے۔ اس کو اگر اردو کے خوبصورت جملے میں کہنا چاہیں تو ہم یوں کہیں گے کہ مرد کی تعلیم فرد کی تعلیم، عورت کی تعلیم ملت کی تعلیم ہے۔ ہم نے دیکھا کہ آپ نے جن لوگوں کو ایوارڈ دیے ان میں تعلیمات کا، بچیوں کا، لڑکیوں کا پرفارمنس ایکسیلنٹ تھا، بہت اچھا تھا۔ اور یہی نہیں، بھٹکل میں جہاں انڈیا میں جاتا ہوں تعلیم گاہوں میں، اپنی یونیورسٹی میں دیکھتا ہوں کہ لڑکیوں کا پرفارمنس اچھا ہوتا ہے۔ عزیزان گرامی، تعلیم کے 3 کمپوننٹ ہوتے ہیں: اسکول، طالب علم، اسکول کے ماسٹر، طالب علم، اور پھر والدین۔ ہماری مسلم سوسائٹی میں ایک زمانے سے یہ لیکنگ ہو رہی ہے کہ ہم نے اپنے بچوں کو اسکول اور کالج کے حوالہ کرنے کے ساتھ اپنی ذمہ داریوں سے غفلت اختیار کر لی۔ جو نتیجہ ہم کو تعلیم کا حاصل کرنا چاہیے وہ صرف اسکول اور کالج سے حاصل نہیں ہوتا، اس میں والدین کا برابر رول ضروری ہے۔ میں آپ کو 2 مثالیں دوں گا، ان 2 مثالوں سے آپ کی بات سمجھ میں آ جائے گی۔ امام مالک کے استاذ تھے ربیعہ، ان کے والد تھے عبد الرحمن۔ شادی کے بعد وہ آذربائیجان چلے گئے 28 سال کے لیے، اور بیوی کو حاملہ چھوڑ گئے۔ جب وہ لوٹ کر کے آئے تو 30,000 اشرفی انہوں نے اپنی بیوی کو دی تھی۔ 28 سال کا عرصہ گزر گیا۔ صبح فجر کی نماز میں گئے تو نماز کے بعد دیکھا ایک شخص محدث بیٹھا ہوا ہے اور اللہ کے رسول کی حدیثیں بیان کر رہا ہے۔ بہت شوق ہوا، بیوی سے آ کے کہا کہ میں نے ایک شخص دیکھا ایسا نوجوان، ان کا وہی آپ کا بیٹا ہے۔ انہوں نے کہا کہ پھر جو 30,000 اشرفیاں میں نے تم کو دی تھیں اور تم نے ضائع نہیں کیا، اس سے بہت کچھ دے دیا جو تم دے سکتی تھی۔ ایک ماں اگر چاہے تو اپنے بچوں کو تعلیم و تربیت کر کے معاشرے کے اندر ایک نمایاں مقام دے سکتی ہے۔ جب ٹیچر مایوس ہو جاتا ہے تو ماں کا کیریکٹر سامنے آتا ہے۔ یہ بتاؤ میرے عزیزوں، یہ جو بلب تمہارے سامنے روشن ہے، جس سے یہ تمہاری رات منور بنی ہوئی ہے، یہ کس کی ایجاد ہے؟ تھامس ایڈوا ایڈیسن کی ایجاد ہے نا۔ یہ تھامس کون تھا؟ ماں نے اسکول بھیجا، ایک مرتبہ ٹیچر نے ایک پرچی ہاتھ میں تھما دیا کہ جا اپنی ماں کو دے دینا۔ ماں نے وہ پرچی دیکھی، ٹیچر کا نوٹ دیکھا، رونے لگی۔ تھامس نے پوچھا کہ کیا ہے اس میں؟ اس نے اپنے آنسو پوچھے، کہا کہ بیٹے تمہارے ٹیچر نے لکھا ہے کہ تمہارا بیٹا بہت جینیس ہے، ہمارے اسکول میں کوئی ٹیچر ایسا نہیں ہے جو اس کو پڑھا سکے، لہذا تم اس کو اپنے گھر پہ پڑھاؤ۔ اسکول سے نکال دیا۔ ماں نے پڑھایا، اور وہ جینیس جس نے بلب کے ساتھ ساتھ نہ جانے کتنی ایجادات کی۔ ماں کا انتقال ہوا تو اس کی وراثت میں جو چیزیں ملی اس میں وہ ایک پرچی ملی جو اس کو استاد نے بچپن میں لکھا تھا۔ اس میں لکھا ہوا تھا کہ تمہارا بیٹا مینٹلی، ذہنی طور پر صحیح نہیں ہے، اس کو اسکول سے لے جاؤ، اپنے پاس رکھو۔ تھامس نے لکھا ہے اپنی ڈائری میں، پہلی مرتبہ یہ احساس ہوا مجھے کہ جینیس میں نہیں، میری ماں تھی، کہ جب اسکول نے مجھے نکالا، جب ٹیچر نے میری صلاحیت کو نہیں پہچانا تو ماں نے پڑھا کر کے مجھے اس مقام پر بھیجا جس کی روشنی میں آج پوری دنیا چل رہی ہے۔ سوسائٹی میں ہے کیا والدین کا مقام؟ ایک شخص فاصلے سے گڈھا کھود رہا تھا، دوسرا آدمی آتا تھا اس گڈھے کو بھر دیتا تھا۔ ایک آدمی کو تجسس ہو کہ یہ کیا بیوقوفی کا کام ہے کہ ایک آدمی گڈھا کھود رہا ہے، دوسرا آدمی آ کر کے اس کو بھر رہا ہے۔ گیا، پوچھا کہ بھائی صاحب آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ گڈھا کھود رہے ہیں، دوسرا گڈھا بھر دے رہا ہے، کیوں یہ بے قاعدہ عمل کرتے ہیں؟ تو اس نے کہا کہ دراصل ہم لوگ باغ لگانے کے لیے مامور تھے، پودا لگانے کی ذمہ داری ایک شخص کی تھی، ہمارا کام گڈھا کھودنے کا تھا، اس کا کام گڈھا بھرنے کا تھا، تیسرا آدمی اس کا کام پودا لگانے کا تھا، وہ ڈیوٹی پہ نہیں آیا۔ اسکول کام کر رہا ہے، بچے کام کر رہے ہیں، اور ماں باپ اگر غافل ہوں تعلیمی نظام نہیں چل سکتا۔ صرف اسکول کی سطح تک نہیں، کالج کی سطح تک، یونیورسٹی کی سطح تک آپ کو اپنے بچوں کی نگرانی کرنی پڑتی۔ جو ماں باپ اپنے بچوں کی نگرانی سے غافل ہوتے ہیں وہ صحیح نتیجہ نہیں حاصل کر سکتے۔ میں تم کو رہنمائے قوم، رحمت دو عالم، نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک پیغام سناتا ہوں۔ آپ نے فرمایا، ترمذی شریف کی روایت ہے، ما نحل والد ولدا نحلا من نحلۃ افضل من ادب حسن۔ کوئی باپ اپنی اولاد کو بہترین تعلیم و تربیت سے زیادہ کوئی تحفہ نہیں دے سکتا۔ ہر باپ اپنی وراثت اولاد تک منتقل کرتا ہے، ہر ماں اپنی وراثت اپنی اولاد تک منتقل کرتی ہے۔
مرنے کے بعد ساری جائیداد اس کی ہے، زندگی میں ساری خوشیاں اور راحت اس کی ہے۔ اولاد اگر بیمار ہو جائے تو ساری تکلیفیں اٹھا کر کے وہ اس کے لیے، وہ اگر کہیں پھنس جائے تو سارے تن من دھن سے بازی لگا دیتی ہے۔ لیکن اللہ کے رسول فرماتے ہیں یہ سب ہیچ ہیں، اگر تم اپنے بچے کے صحیح خیر خواہ ہو تو اچھی تعلیم دے دو۔ اور میرے عزیزوں، میں تم سے ایک بات کہتا ہوں، ذرا توجہ سے اس بات کو سن لو۔ ارسطو نے لکھا ہے، تمہارے زمانے میں جو تعلیم دی جا رہی ہے، جو تم کو تعلیم دی گئی، وہ تمہارے زمانے کی ضرورت ہے۔ اپنے بچوں کو وہ تعلیم دینا جو اس کے زمانے کی ضرورت ہے۔ ہمارے زمانے میں تعلیم کے مناہج بدل گئے۔ اب جو تعلیم کا معیار ہے، جس کی فی زمانہ ضرورت ہے، وہ ہمارے بڑوں کی ضرورت نہیں تھی، ان کی ضرورت کچھ اور تھی، ہماری ضرورت کچھ اور ہے۔ تو یاد رکھنا، صبح بھی میں نے عرض کیا تھا کہ قرآن و سنت یہ دائمی علم ہے، اس سے سینے اور قلوب منور ہوتے ہیں، لیکن جو ہمارے زمانے میں جینے کی عزت کے ساتھ زندہ رہنے کی، دوسری قوموں سے مقابلہ کرنے کی ضرورت ہے، وہ یہ عصری علوم ہیں، ان کا حاصل کرنا ضروری ہے۔ ہمارے آنے والی نسلیں، ان کے تقاضے کچھ اور ہوں گے، ہم ان کو مجبور نہیں کریں گے کہ آج کے زمانے کے مطابق تعلیم حاصل کرو۔ تمہارے زمانے میں لینڈ لائن ٹیلی فون ہوا کرتے تھے، اس کے بعد چھوٹا سا موبائل ہوتا تھا، اور اب آ گیا تمہارے پاس اسمارٹ فون۔ زمانہ ترقی کر رہا ہے، لہذا ضرورت اس بات کی ہے کہ ماں باپ سترک ہوں، ماں باپ حساس ہوں، ماں باپ ہوشیار ہوں اپنے بچوں کی تعلیم کے سلسلے میں۔ اگر وہ اپنے بچوں کی تکلیف کے سلسلے میں رات بھر جاگ سکتی ہیں مائیں، تو بچوں کی تعلیم کے سلسلے میں بھی ان کو جاگنا چاہیے، بچوں کے کردار کے سلسلے میں بھی ان کو جاگنا چاہیے۔ اور آخری بات جس پر اپنی بات ختم کرتا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ تعلیم گاہیں انسان کو انسان بناتی ہیں، صرف ڈگریاں نہیں بناتی۔ اگر یہ اولاد تمہاری تعلیم یافتہ بن گئی، ڈگری حاصل کر گئی، لیکن انسان نہ بن سکی، تو یہ تعلیم کا فیضان نہیں ہوگا، تعلیم کا نقصان ہوگا، اس میں والدین کی برابر ذمہ داری ہوگی۔ قیامت کے دن جب سوال کیا جائے گا تو یہ کیا جائے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سے یہ بھی سوال کرے گا کہ جو نعمتیں تم کو اولاد کی شکل میں، مال کی شکل میں دی تھیں، کیا ان کا تم نے کتنا خیال کیا؟ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ وہ اللہ ہے جعل لکم من انفسکم ازواجا وجعل لکم من ازواجکم بنین وحفظا۔ یہ اللہ کے انعامات ہیں کہ یہ اولاد تم کو دی، لیکن قیامت کے دن اس کا جواب تم کو دینا ہوگا کہ اس اولاد کو تم نے ضائع کر دیا تھا، یہ تعلیم و تربیت دے کر کے تم نے ان کو دنیا آخرت کے لیے کامیاب بنایا تھا۔ آج کا یہ پیغام، آج کی یہ مجلس اور آج کا یہ جلسہ اس پیغام پر ختم ہونا چاہیے کہ اپنے بچوں کے دین کی تربیت کریں گے، تعلیم وہ دیں گے جو ان کے زمانے کے لیے ضرورت ہو، اور قیامت کے دن ہمارے لیے یہ ذریعہ اجر و آخرت بنیں گے ہمارے بچے انشاءاللہ۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔